السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ منورہ سے جدائی، حالات اس قدر خراب اور بگڑ چکے تھے کہ اس برکت و رحمت والے شہر پیارے مدینہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے لیے جانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ضروری ہو گیا۔ وہ مدینہ منورہ جہاں اطراف عالم سے مسلمان حاضر ہونے کی تمنا کرے، وہ مدینہ منورہ جس کو دیکھنے کے لیے مومن خواہش و آرزو کرے، دکھا دی یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مدینہ منورہ سے جانے کی تیاری مکمل ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آخری سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ عشق و محبت والوں، امام حسین کے غلاموں، ذرا سوچو تو صحیح کہ جب ہمارے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روضہ اقدس پر اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روبرو آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، اس وقت میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت و کیفیت کا کیا عالم ہوگا۔ بلا شبہ نور و رحمت والے آنکھوں نے رنج و غم کے آنسوؤں کی برسات کی ہوگی اور عرض کیا ہوگا کہ میرے پیارے نانا جان، میں آپ کا پیارا نواسا حسین ہوں، جس کو آپ کندھے پر بٹھایا کرتے تھے، جس کو آپ نے اپنی آغوش رحمت میں پالا تھا۔ آخری سلامی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اے میرے نانا جان، آپ کا پیارا مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ میرا مدینہ میں رہنا کٹھن اور دشوار ہو گیا ہے۔ میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت عطا ہو۔ اس وقت روضہ اطہر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا گزری اور بیتی ہوگی اور ان کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کا تصور عشق و محبت والے ہی بیان کر سکتے ہیں۔ آج کا دن کتنے غم و رنج کا ہے، زبان میں طاقت کہا جس کو بیان کر سکے۔ یہی روضہ اطہر قرار دل اور کعبہ ایمان ہے جو ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کا سب کچھ مدینہ میں ہے، مگر آج وہ مدینہ منورہ سے جا رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ الوداع اے نانا جان، الوداع کہتے ہوئے حسرت بھری نگاہ سے تربت اقدس کو دیکھتے اور روتے ہوئے رخصت ہوئے۔ پھر آپ اپنی مادر مہربان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر شریف پر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے میری امی جان، یہ نازوں کا پالا تمہارا حسین آج تم سے جدا ہونے اور آخری سلام کہنے آیا ہے۔ پھر آپ اپنے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مزار پر حاضر ہوئے اور آخری سلام پیش کر کے گھر والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کوفیوں کے خطوط خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ملک شام جو یزید ناپاک کا دارالسلطنت تھا اور وہاں کے باشندوں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تھی، اور اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خطوط بھیج رہے تھے اور آپ کی تشریف آوری کی التجا کر رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف طور پر انکار فرما دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال اور یزید ناپاک کا تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد عراق کے لوگوں نے اتفاق رائے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تقریباً 150 خطوط بھیجے اور ان خطوط میں اپنی نیاز مندی و جذبات عقیدت و خلاص کا اظہار کیا اور آپ پر اپنی جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اگرچہ امام پاک کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی آپ کو تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید ناپاک بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، اور ان حالات میں کوفیوں کا یہ پاس ملت یزید ناپاک کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام پاک سے طالب بیعت ہونا حضرت امام پاک پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔
جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق کے اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی بات پر لبیک نہ کہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام پاک اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبہ کا امام پاک کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند در پہ ہوئے مگر امام پاک بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ یہی وجہ تھی ہم کو یزید ناپاک کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام پاک ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام پاک ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس و حضرت ابن عمر و حضرت ابو سعید وغیرہم حضرت امام پاک کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد کا اعتبار نہ تھا، امام پاک کی محبت اور شہادت امام پاک کی شہرت ان سب کے دلوں میں تلاج پیدا کر رہی تھی۔ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا۔ حضرت امام پاک کے سامنے مسئلہ کی یہ صورت درپیش تھی کہ ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ کے شدید اصرار کا لحاظ حضرت امام پاک کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا جس کا حل بجز اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بد عہدی و بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ حضرت امام مسلم کی کوفہ کو روانگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنا کر کوفہ کو روانہ فرمایا اور کوفہ والوں کو تحریر فرمایا کہ تمہاری التجا و استدعاء پر ہم امام مسلم کو اپنا نائب بنا کر تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، تم لوگوں پر ان کی نصرت و حمایت لازم ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے دو صاحبزادے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما جو بہت کم عمر تھے اور اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے مہربان باپ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ کوفہ والے آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے اور ایک ہفتہ کے اندر 12,000 کوفیوں نے آپ کے دستے مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات بہتر ہے اور التماس کیا کہ آپ جلد تشریف لے آئیں تاکہ بندگان خدا یزید ناپاک کے شر سے محفوظ رہے اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف و فیضیاب ہو سکے۔ کوفہ والوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول تھے، جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا اے لوگو سن لو، یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، وہ اس پر بہت بھڑکے گا اور فتنہ فساد کرے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اطلاع دے کر ضابطہ کی کارروائی پوری کر کے بیٹھ گئے اور اس معاملہ میں آگے کسی قسم کی کارروائی نہ کی۔ مسلم یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ یہ لوگ یزید کے طرفدار تھے، انہوں نے یزید ناپاک کو اطلاع دی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور کوفہ والوں میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش بڑھ رہا ہے۔ ہزاروں کوفی ان کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر چکے ہیں اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی، نہ ان پر سختی کی اور نہ کوئی تدبیر عمل میں لائے۔ یزید ناپاک نے یہ خبر سنتے ہی نعمان بن بشیر کو ان کے عہدہ سے برخاست کر دیا اور ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا مکار اور عیار تھا، وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا
اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہو کر اور چند آدمیوں کو ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں مغرب و عشاء کے درمیان اس راستہ سے کوفہ شہر میں داخل ہوا جس راستہ سے مکہ کے لوگ آیا کرتے تھے۔ اس مکاری اور عیاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسے طور پر شہر میں داخل ہونا چاہیے کہ کوفہ کے لوگ عبید اللہ بن زیاد کو پہچان نہ سکے اور کوفہ والے یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تاکہ وہ بے خطر امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد کی اس مکاری اور عیاری سے کوفہ کے لوگ دھوکہ میں آ گئے۔ اہل کوفہ جن کو ہر لمحہ اور ہر آن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری کا بڑی بے صبری سے انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا۔ رات کے اندھیرے میں حجازی لباس اور مکہ شریف سے آنے والے راستے سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ نعرہ مسرت بلند کیے، گرد و پیش مرحبا کہتے چلے، مرحباً بکا یا ابن رسول اللہ وقدمت خیر مقدمین کا شور مچایا۔ یہ مردود تو دل میں جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری کا انتظار ہے اور ان کے دل ان کی طرف مائل ہے، مگر اس وقت کی مصلحت سے خاموش رہا تاکہ ان پر اس کا مکر نہ کھل جائے، یہاں تک کہ دارالامارت میں داخل ہو گیا۔ اس وقت کوفہ والے یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ تھے بلکہ مکار عبید اللہ بن زیاد اس فریب اور دھوکہ کے ساتھ آیا اور انہیں حسرت و مایوسی ہوئی۔ رات گزار کر صبح کو عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ والوں کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر سب کو سنایا اور یزید ناپاک کی مخالفت سے ڈرایا اور دھمکایا۔ طرح طرح کے ہیلوں اور بہانوں سے حضرت امام مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ہانی بن عروہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک فوج کے ساتھ ہانی بن عروہ کے مکان پر بھیجا اور اس کی فوج نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا اور ان کو قید کر لیا گیا۔ کوفہ کے تمام رؤسا، مالدار و عمائدین کو بھی قلعہ میں نظر بند کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کا محاصرہ۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ایک خبر پا کر باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنے چاہنے والوں کو آواز دی۔ جوک در جوک لوگ آنے لگے اور 40,000 لوگوں نے آپ کے ساتھ شاہی محل کو گھیر لیا۔ صورت بن آئی تھی حملہ کرنے کی، دیر تھی اگر امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ حملہ کرنے کا حکم دے دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد مکار اور اس کے ساتھی حضرت امام مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہو جاتے اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امڑ کر یزیدیوں کو تباہ و برباد کر ڈالتا اور یزید ناپاک کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمع تھا مگر کار بدست کارکنان قدرت است، بندوں کا سوچا کیا ہوتا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کا محاصرہ تو کر لیا اور باوجود یہ کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی مکاری و فریب کاری اور یزید ناپاک کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا اور ایک عدل و انصاف والے بادشاہ کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطعی حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادہ سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ دشمن نے اس وقفہ یعنی مہلت سے فائدہ اٹھا لیا اور کوفہ کے رؤسا یعنی بڑے بڑے لوگوں کو جن کو ابن زیاد بدنہاد نے پہلے سے قلعہ میں بند کر رکھا تھا انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اصل لوگوں کو مجبور کر کے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے علیحدہ کر دے۔ یہ لوگ ابن زیاد بدنہاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد بدنہاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ سب گھبرا کر اٹھے اور انہوں نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر اپنے رشتہ دار متعلقین سے
گفتگو کی اور انہیں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ دینے پر انتہا درجہ کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک تمہارے بچہ بچہ کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائے گی، یہ اور مصیبت ہے۔ اگر تم لوگ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہے قلعہ کے اندر مارے جائیں گے۔ اے لوگو، اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ حیلہ کامیاب ہوا اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ بوقت شام حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی مسجد میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہے اور ان کی رفاقت کے لیے ساتھ کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کیا، اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا، اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائے، کہاں قیام کرے۔ حیرت ہے، کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے، تالے لگے ہوئے تھے، جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے خطوط اور رسائل کا تانتا باندھ دیا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہے، کہاں انہیں لٹائے، کہاں سلائے۔ کوفہ کے وسیع خطہ میں 2-4 گز زمین حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی۔ اس وقت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام حسین کی جنابت میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی، اور اس بدعہد قوم کے اخلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور پیش کیا اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میری التجا رد نہ فرمائیں گے، اور یہاں کی حالات سے مطمئن ہو کر ماں اہل و عیال چل پڑیں گے۔ یہاں انہیں کیا مسائب پہنچیں گے، اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کی تپش کیسی گزند پہنچائے گی۔ یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا، اور اپنی تحریر پر شرمندگی و انفعال اور حضرت امام حسین کے لیے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے، اور موجودہ پریشانی جدا دامن گیر تھی۔ حضرت امام مسلم پیاس کی حالت میں، اس حالت میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس معلوم ہوئی۔ ایک گھر سامنے نظر آیا جہاں توعا نامی ایک عورت موجود تھی، اس سے پانی مانگا۔ اس عورت نے پہچان لیا اور پانی پیش کیا، اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اپنی مکان میں فروکش کیا۔ اس عورت کا بیٹا محمد ابن اشعث، اس نے فوراً ہی اس کو خبر کر دی، اور اس نے ابن زیاد بدنہاد کو اس پر مطلع کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن حریث کو کوفہ شہر کے کوتوال اور محمد بن اشعث کو بھیجا۔ ان دونوں نے ایک لشکر کو ساتھ لے کر توعا کے گھر کو گھیر لیا اور چاہا کہ حضرت امام مسلم کو گرفتار کر لے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکلے، اور مجبوراً آپ نے ان ظالموں سے مقابلہ کیا۔ ان ظالموں نے دیکھا کہ حضرت امام مسلم ان کی فوج پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے شیر بور بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کرتا ہے۔ آپ کے شیرانہ حملوں سے ظالموں کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان میں سے بعض مارے گئے اور بے شمار زخمی ہو گئے۔ ان ظالموں بے وفاؤں کو معلوم ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا کے میدان کے ایک جوان سے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اب یہ تجویز کی کہ کوئی چال چلنی چاہیے اور کسی فریب سے حضرت امام مسلم پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر امن و صلح کا اعلان کر دیا، اور حضرت امام مسلم سے عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں،
مدعا صرف اس قدر ہے کہ آپ ابن زیاد جو شہر کوفہ کا والی ہے اس کے پاس تشریف لے چلے اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کر لے۔ حضرت امام مسلم نے فرمایا میں خود جنگ و جدال کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، اور جس وقت میرے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی، اور میں انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد گفتگو کر کے کوئی صلح کی صورت پیدا کرے اور قتل و خون ریزی نہ ہونے پائے۔ حضرت امام مسلم کی شہادت، چنانچہ ان ظالموں بے وفاؤں نے مکر و فریب سے کام لے کر حضرت امام مسلم اور ان کے ننھے دونوں صاحبزادوں کو عبید اللہ بن زیاد بدنہاد کے پاس شاہی محل میں لے گئے، اور عبید اللہ بن زیاد بدنہاد نے پہلے ہی سے شاہی محل کے دونوں دروازوں کی آڑ میں آدمیوں کو تیغ و تلوار کے ساتھ کھڑا کر رکھا تھا، اور انہیں حکم دے دیا تھا کہ حضرت امام مسلم جیسے ہی دروازہ کے اندر داخل ہو ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔ حضرت امام مسلم اس مکاری و عیاری سے بے خبر اور ناواقفیت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ یہ آیت کریمہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق پڑھتے ہوئے شاہی محل کے دروازے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونا تھا کہ ظالموں نے دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے، اور بنی ہاشم کا مظلوم مسافر اعدائے دین کی بے رحمی سے شہید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔